عزیزان محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ جمل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جنگ 10 جمادی الاول سن 32 ہجری میں لڑی گئی، جس کی تفصیل و پس نظر مختصر طور پر ہم اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام قتل عثمان کے بعد 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے عنان حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ قتل عثمان کی تحقیقات کے متعلق تھا۔ زوجہ عثمان تھی، اگرچہ کوئی گواہی نہ دے سکی اور کسی کا نام نہ بتا سکی، نیز ان کے علاوہ بھی کوئی چشمدید گواہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے فوری سزائیں دی جائیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے تحقیقات یقینیہ کا عزم صمیم کر چکے تھے۔ ابھی آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچے تھے کہ مکہ میں سازشی شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی اور خلافت حضرت علی علیہ السلام کی خبر پانے کے بعد پھر مکہ جا کر فروکش ہو گئی تھی، انہوں نے طلحہ و زبیر، عبداللہ اور ابو یعلا کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام پر ایک تحریک کی بنیاد ڈالی اور قتل عثمان کا الزام جناب علی علیہ السلام پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اور عزیزان محترم، اس کا اعلان کرا دیا گیا کہ جس کے پاس بھی علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے مدینہ جانے کے واسطے سواری نہ ہو وہ ہمیں اطلاع دے، ہم سواری کا بندوبست کریں گے۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کمی نہ تھی، کسی کو آپ سے بغض تھا، کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا اور کسی کو پروپیگنڈے نے متاثر کر دیا تھا۔ غرض یہ کہ 1000 افراد حضرت عائشہ کی آواز پر مکہ میں جمع ہو گئے اور پروگرام بنایا گیا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے گا۔ چنانچہ عزیزان محترم، آپ انہی مذکورہ چاروں افرادوں کو میمنہ اور میسرہ پر مشتمل لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ازواج نبی میں سے کوئی بھی بیوی نہ گئی۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جب مقام ذات العرق پر پہنچا تو مغیرہ اور سعد بن ابی عاص نے لشکر سے ملاقات کی اور کہا کہ تم اگر خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو طلحہ اور زبیر سے لو، کیونکہ عثمان کا یہی قاتل ہیں اور اب یہ تمہارے طرفدار بن گئے ہیں۔ عزیزان محترم، تواریخ میں ہے کہ روانگی کے بعد جب مقام حواب پر جناب عائشہ کی سواری پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا اسے حواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیوی پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، عبداللہ بن زبیر نے ضد کرنے اور بعد میں 50 لوگوں کی طرف سے اس کی گواہی دینے پر کہ یہ وہ مقام نہیں ہے جس کا حدیث میں کہا گیا ہے، آگے بڑھی۔ بالآخر بصرہ جا کر پہنچی اور وہاں پر علوی گورنر عثمان بن حنیف اور شبخون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کر دیا اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کر کے ان کے سر، داڑھی اور مونچھ اور بھویں اور پلکوں کو، بالوں کو نچوا دیا گیا اور انہیں 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے حکیم بن جبلہ آئے تو انہیں بھی 70 آدمیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم، بیت المال پر قبضہ نہ دینے کی وجہ سے 70 آدمی اور شہید ہو گئے اور یہ واقعہ 25 ربیع الثانی 36 ہجری کا ہے۔ عزیزان محترم، جناب علی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ ابھی آپ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے پائے تھے کہ مکہ سے ام المومنین جناب ام سلمہ کا خط آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت عائشہ حکم خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عورت ہوں، حاضر نہیں ہو سکتی، اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، اس کی خدمت قبول فرمائیے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے آخر ربیع الاول 36 ہجری میں اپنے لشکر سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کے علمبرداری محمد حنفیہ کے سپرد کی اور میمنے پر امام حسن علیہ السلام اور میسرے پر امام حسین علیہ السلام کو متعین فرمایا
اور سواروں کی سرداری عمار یاسر اور پیادہ روی کی نمائندگی محمد بن ابی بکر کے حوالے کی۔ عزیزان محترم، مقام ربضہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے کوفہ کے والی ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ فوج روانہ کرے، لیکن چونکہ حضرت عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے فرمان علوی کو ٹال دیا اور حضرت کو مقام ذیقار پر حالات کی اطلاع ملی۔ آپ نے اسے مبذول کر کے قرطہ بن کعب کو امیر نامزد کر دیا۔ عزیزان محترم، اور مالک اشتر کے ذریعے دارالامارہ خالی کرا لیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ مزید 7,000 کوفی اور مالک اشتری کے ہمراہ 12,000 کوفی 6 دن کے اندر ذیقار پہنچ چکے تھے۔ اسی مقام پر اویس کرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی۔ اسی مقام پر ان خطوط کو جواب آئے جو ربضہ سے حضرت طلحہ اور زبیر کو لکھے گئے تھے، عزیزان محترم، جن میں ان کی حرکتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو در بدر پھیلا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ جو بات میں اسقیم کے تحت قتل عثمان کی رٹ تھی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک خطبہ میں طلحہ اور زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابھی مقام ذیقار میں ہی تھے کہ مظلوم عثمان بن حنیف آپ کی خدمت میں جا پہنچے اور حضرت نے عثمان کا حال دیکھ کر بے حد افسوس کیا اور فوراً بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ہے کہ حضرت عائشہ کے لشکر کے آخری تعداد 30,000، حضرت علی علیہ السلام کی تعداد 20,000 تھی۔ علامہ عباس لکھتے ہیں کہ حضرت علی طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کے تمام حالات دیکھ رہے تھے، لیکن یہی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب بصرہ کے قریب آپ پہنچے تو قعقاع بن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ عزیزان محترم، قعقاع نے جو رپورٹ واپس ہو کر پہنچائی اس سے وہ لوگ تو متاثر ہوئے جو زیر قیادت عاصم بن قلیم حضرت علی علیہ السلام کے پاس بطور سفیر آئے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، لیکن حضرت عائشہ وغیرہ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ عاصم وغیرہ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ علی کی باتیں نبیوں جیسی ہیں۔ غرض یہ کہ دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام بصرہ پہنچ گئے اور اس کے بعد جمل والے بصرہ سے نکل کر مقام زاوقہ یا خربیہ میں جا کر ٹھہرے، عزیزان محترم، اور وہاں سے علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہو کر خود نکل پڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ عائشہ اور ان کے لشکر پر نہ حملہ کریں اور نہ ان کا جواب دیں۔ غرض یہ کہ وہ جنگ کی کوشش کر گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے زید بن سوحان کو ام المومنین کے پاس بھیج کر نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ عزیزان محترم، آخر وقت شب طلحہ زبیر نے شب خون مار کر حضرت علی علیہ السلام کو سوتے میں ہی قتل کر ڈالنا چاہا، لیکن علی علیہ السلام بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے۔ حضرت کو حملے کی خبر دی گئی، آپ نے حکم جنگ دے دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ کو طلحہ و زبیر لوہے اور چمڑے سے مندے ہوئے بونج پر بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری کا منصب بھی انہی کے سپرد کیا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ہوج میں جھنڈا نصب کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور زبیر کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ بن زبیر کے بھڑکانے سے حضرت عائشہ کی طرفداری میں نمبردار آزمائی سے باز نہ آئے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جمل والے خونریزی سے باز نہ آئیں گے، اپنی فوج کو خدا ترسی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا، بہادروں، صرف دفاع دشمن کی نیت رکھنا، ابتدا سے جنگ نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والے کے ہتھیار نہ لینا،
بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا، زخمی، بیمار اور عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔ اس کے بعد عزیزان محترم حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ تم عنقریب پشیمان ہوگی، اور پھر اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ عزیزان محترم یہ سن کر مسلم نامی ایک جانباز اس پر تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جا گھسا۔ عزیزان محترم طلحہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، پھر شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور روایات طبری میں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہو گئی ہے۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو حکم دیا، محمد کافی لڑ کر واپس آئے۔ علی علیہ السلام نے علم لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور کہا، بیٹا اس طرح لڑتے ہیں۔ پھر علم محمد بن حنفیہ کے ہاتھوں میں دے کر کہا، ہاں بیٹا آگے بڑھو۔ محمد بن حنفیہ انصار لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہوج تک مارتے کانپتے ہوئے جا پہنچے۔ بالآخر 7 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام خود میدان میں نکل پڑے اور دشمن کو پسپا کر ڈالا۔ عزیزان محترم مروان کے زہر آلودہ تیر سے طلحہ مارے گئے اور زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ راستے میں وادی صبا کے قریب عمر بن جرموز نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 12,000 جراح سمیت آخری حملے کے لیے سامنے آ گئی۔ علوی لشکر نے اس قدر تیر برسائے کہ ہوج پشت شاہی کی مانند ہو گیا۔ عزیزان محترم حضرت عائشہ نے کعب بن اسودہ کو قرآن دے کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف بھیجا۔ مالک اشتر نے اسے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے ناقے کو پاؤں کاٹ دیے اور اونٹ ہوج سمیت گر پڑا اور لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہوج کے پاس جا کر اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد خود پہنچ کر کہنے لگے، عائشہ تم نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برباد کر دی ہے۔ پھر محمد سے فرمایا کہ انہیں عبداللہ بن حنفیہ خزائی بصرہ کے مکان میں ٹھہرائیں۔ حضرت نے کشتوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور اعلان آرام کرایا کہ جس کا سامان جنگ میں رہ گیا ہو تو جامع بصرہ میں آ کر لے جائے۔ عزیزان محترم مسعودی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں 13,000 حضرت عائشہ کے اور 5,000 حضرت علی کے لشکر کے افراد مارے گئے، اور 63 مورخین کے بیان ہے کہ فتح کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ مسعودی اور اصل کوفی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو متعدد آدمیوں سے کہلا بھیجا کہ جلد سے جلد مدینہ واپس چلی جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر میں بروایت روضۃ الاحباب اور حبیب السیر کوفی امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ اگر تم اب جانے سے تاخیر کرو گی تو میں تمہیں زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق دے دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق خود حضرت علی علیہ السلام کو دیا تھا کہ بعد رسول وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مدینے جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے 40 عورتوں کو مردوں اور سپاہانہ لباس میں حضرت عائشہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا، اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک رخصت کرنے گئے۔ عزیزان محترم اور محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود مدینہ تک جا کر پہنچا کر آئیں۔ عزیزان محترم ایرونگ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ کو علی علیہ السلام کے ہاتھوں سخت برتاؤ کی امید ہو سکتی تھی، لیکن وہ عالی حوصلہ شخص ایسا نہ تھا جو ایک گرے ہوئے دشمن پر شان دکھاتا۔ انہوں نے عزت کی اور 40 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم حضرت علی علیہ السلام نے بصرہ کے بیت المال کا جائزہ لیا۔ 1,00,000 درابدار برآمد ہوئے۔ آپ نے سب اہل مکہ پہ تقسیم کر دیا اور عبداللہ بن عباس کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پہنچ کر کچھ دنوں قیام کیا، اور دوران قیام میں کوفہ، عراق، خراسان، یمرہ، مصر، حرمین کا انتظام کیا۔ غزہ عزیزان محترم شام کے سوا تمام ممالک اسلامی پر حضرت کا تسلط ہو گیا اور قبضہ بیٹھ گیا۔
پھر معاویہ کے عراق پر حملہ کیا اور قبضہ بروقت روکنے کے لیے کوفہ کے